أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, अभी तिलावत कुरान हकीम फरमा रहे थे जनाब कारी मोहम्मद ताहिर अब्बास साहब। नाज़रीन कराम, आज हम ऐसी अजीम हस्ती का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब मकानी भी था, कुर्ब ज़मानी भी था, कुर्ब वजूद भी था और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांसों की खुशबू से उनको ईमान की बुलंदियां भी मिली, अज़मत भी मिली, रिफ़त भी मिली और क़यामत तक उम्मत जो है उनको उम्मुल मोमिनीन के नाम से याद करती रहेगी। आज जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं उनका इसमें गिरामी सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात थी उम्महातुल मोमिनीन में सबसे तवील उम्र इन्होंने पाई और वाक़या करबला की ये राविया हैं। जिस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, इनके वालिद मक्का के सरदारों में से थे और इतने सखी थे कि जब काफ़िले तजारत के लिए जाया करते थे तो सारे काफ़िले को मुफ्त आला किस्म के खाने खिलाया करते थे। मक्का में आने वाले लोग जो थे उनकी मेहमान नवाजी करते थे।
اللہ کریم نے ان کو وہ دانش، بینش، متانت، سنجیدگی، صبر اور استقامت اتنا عطا کیا تھا کہ صبر کا کوہ صفا تھی۔ اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ ہجرت کی، اور ابتدائے اسلام میں جن مشکلات سے، جن تکالیف سے، جن صبر آزما ماحول سے گزرنا پڑا، جن حالات سے گزرنا پڑا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کی استقامت عطا کی تھی۔ اور خاص بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں یہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتی تھی، ایسی قاریہ قرآن تھی۔ اور پھر آیت تطہیر جو تھی، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان کے حجرہ مبارک میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہاں پہ نازل ہوئی تھی۔ غزوہ خیبر سے لے کر فتح مکہ تک ہر غزوے میں ہر جگہ ساتھ رہی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے سخاوت کا عالم یہ تھا، بڑے خاندان کی تھی، جو کچھ ہوتا تھا راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی، اور تقریباً 500 احادیث کی یہ راویہ ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کے بعد ان کا نمبر آتا ہے یہ جو علم حدیث کی دنیا میں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے جن لوگوں پہ، اور کرم تھا جن لوگوں پہ، وہ کیسے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ تھے۔ مجھے پروفیسر جی ایس دارا سنگھ جو ایک سکھ تھے، بیرسٹر تھے لاہور میں، انہوں نے ایک بہت مختصر سی کتاب انگریزی میں بھی لکھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اردو میں بات کی۔ انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جس خوش بخت نے اس من موہن کی صورت کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھ لیا، اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے۔ اور مجھے یہ صحابی کی ڈیفینیشن بڑی زبردست لگتی ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایک لمحہ کے لیے بھی، وہ صحابی بن گیا۔ اور وہ ہستیاں کیسی تھیں جن کو اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو، جن کے حجرہ مبارک میں رحمت کونین کی شب بیداریاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے انہوں نے دیکھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے جنہوں نے دیکھا ہو، ان کا کتنا مقام ہوگا۔ اور پھر جب یہ بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں ہی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیف قلبی فرمائی تھی، اور ان سے آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ فقہ و حدیث کا ان کو جو شوق تھا، علم، وہ کمال کا تھا۔ کسی کام میں لگی ہوتی، جب خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں شروع کرتے، ان کے کان میں آواز پڑتی، سارے کام چھوڑ دیتی، کتنا اہم کام ہو۔ یہ مسلسل وہ خطبہ جو تھی وہ بڑی توجہ سے سنتی، اور کمال یہ تھا وہ سارا خطبہ ان کو یاد بھی ہو جاتا۔ اور یہ جو علم خواتین میں پھیلا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی بیٹیوں کو یہ جو علم پھیلا ہے، خواتین اسلام تک جو علم پہنچا ہے، اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے۔ اور پھر ان کے جو 4 بچے تھے، ان کے جو شوہر تھے، وہ احد میں زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان 4 بچوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کفالت کی جیسے ایک باپ اپنے حقیقی بچوں کی کرتا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں آیا۔ اور ناظرین کرام، پھر ان کا یہ اعجاز کہ واقعہ کربلا تک یہ زندہ تھیں اور اس کی یہ راویہ ہیں۔ اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ کون سی ام المومنین جو ہوں گی وہ کون واقعہ کربلا تک زندہ رہیں گی، اس لیے ان سے وہ بات فرمائی تھی۔ اور وہ ڈیٹیل جو ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا تو پھر کیا ہوا، مٹی کیسے خون میں تبدیل ہوئی، کیسے انہوں نے خواب دیکھا، وہ ساری باتیں میرے اسکالر حضرات جو ہیں وہ آج بیان کریں گے۔ میرے ساتھ آج جو شریک گفتگو ہیں اس میری علمی بزم میں، ان میں جناب علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر، اور یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور تحقیق میں ایک بڑا نام ہے علمی دنیا میں ماشاءاللہ ان کا۔ ان کے ساتھ دوسرے نوجوان اسکالر ہیں صاحبزادہ مفتی سید زین العابدین، یہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے سیادہ نشینوں میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی۔ ابھی تو ابتدا ہے ان کی علمی دنیا میں، لیکن ماشاءاللہ بڑے قابل مفتی صاحب ہیں۔ اور تیسرے پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی عراق کی جو جامعہ ہے وہاں کے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ تینوں سے ہی آج ہم استفادہ کریں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی سے۔ جی سیدہ ام سلمہ، اچھا نام کیوں ان کا ام سلمہ، یہ کنیت جو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء،
صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا یہاں پر مل بیٹھنے کا مقصد اپنی ماں کی اپنی زبان سے تعریف کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امت کی ماں، امت کی ماں، ہم بھی امت میں شامل ہیں، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو اس لیے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم صرف یہ اپنی ہی ماں سمجھ کر نہیں بلکہ آڈینس کی بھی ماں ہیں، تو اس لیے جو لطف ہے وہ ہمیں ادھر حاصل ہو رہا ہے، ان کو انشاءاللہ چینل دیکھتے ہوئے حاصل ہو رہا ہے۔ سب اس پہ آج اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ازواجہ امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ ٹھیک، یہ امت کو مخاطب کی ہے، اور جو دوسری آیہ کریمہ ہے اس میں براہ راست حضور کی ازواج کو اللہ نے مخاطب فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، کائنات میں کوئی عورت بھی آپ جیسی نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ واہ۔ جس طرح بے مثل محبوب تھا، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا تو اللہ نے آپ کو بھی بے مثل بنا دیا۔ انہی ہستیوں میں سے آج حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ جو نام مشہور ہے یہ اصل میں کنیت ہے، اور اس کی شہرت اتنی زیادہ ہوگی کہ اصل نام کی طرف زیادہ توجہ نہیں رہی۔ تو آپ کا نام ہند محدثین نے بیان کیا ہے، اور آپ کے والد جو تھے ابو امیہ حذیفہ بن مغیرہ، تو یہ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ مکہ کا انتہائی زوراور قبیلہ تھا، اور ابو جہل جو ہے وہ بھی اسی قبیلے کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ حضرت ام سلمہ کا تایازاد تھا۔ اچھا، یہ رشتہ داری تھی ان کے ساتھ، لیکن اب دیکھیے کہاں ایک ہی باپ سے آگے تولد ہو رہے ہیں، وہ اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور حضرت ام سلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب قدرت کا، یہ بالکل ایسے ہی اس نے انتخاب، درست ہے، ساری امہات المومنین رب کا حسن انتخاب، رب کا، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ میرا عقد ہوا یا میں نے اپنی بیٹیوں کی جدر عقد کی ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، یہ وحی الہی کے مطابق کی ہے، سبحان اللہ، تو یہ اللہ ہی کا حسن انتخاب ہے۔ واہ واہ۔ تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے شرف عطا کیے ہیں کہ جو واقعتاً آپ کی شخصیت کو دوسری ازواج سے الگ مقام پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی تمام ازواج جو ہیں ان میں سے حضرت ام حبیبہ کے ساتھ 2 ہجرتوں کا شرف عطا کیا، لیکن ایک فرق یہ رہا کہ وہ ہجرت کر کے گئیں حبشہ میں اور حبشہ سے آئیں مدینہ میں، لیکن یہ ہجرت کر کے گئیں حبشہ میں، واپس پھر مکہ میں آئیں، اور مکہ سے آ کر پھر وہ مدینہ میں آپ نے ہجرت فرمائی، یہ آپ کا درجہ ان سے فائق ہوا۔ تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہ کا جو عقد ہوا تھا وہ آپ کے خاوند کا نام عبداللہ تھا، اور وہ بھی کنیت ابو سلمہ سے ہی مشہور ہوئے، تو قبیلہ بنی اسد جو تھا وہ ان کا تھا، یا عبد الاسد، تو اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، 4 بچے ان سے تولد ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انتہائی جانثار غلاموں میں شامل ہوئے، اور ان کی غلامی کی کیفیت دیکھیے غازی صاحب، جب آدمی اس پوائنٹ پہ آ کے سوچتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تھے مدینہ منورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اب یہ جانے لگے ہیں تو راستے میں آپ سے آپ کی بیوی بھی چھین لی گئی، آپ کا بیٹا بھی چھین لیا گیا، اور پھر بھی ابو سلمہ رکے نہیں ہیں، گھر بار بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، اور چھوڑ کے سب حضور صلی اللہ علیہ غیر وسلم مشروط محبت اور لا محدود محبت، انتہا کر دی انہوں نے اس چیز کی، اور یہ انہوں نے دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ حضور سے عشق کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اس دور کی انتہائی تعلیم یافتہ خاتون تھیں، لکھنا پڑھنا جو اس دور کا معیار تھا اس پہ آپ بہترین درجہ پہ فائز تھیں، کچھ اشعار بھی آپ نے فرمائے ہوئے ہیں، شاعری بھی آپ فرماتی رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو فقہ کے اندر بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اچھا جی، سیدہ ام سلمہ پہ آ گئے جی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بات اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس پر شروع سے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ شان کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ علماء نے یہ بات کہی کہ بیت
یہ 3 قسم پر ہے۔ بیت نسبی ہوتا ہے، نسبی گھر، اسی طرح بیت سکونت ہوتا ہے، رہائشی گھر، اسی طرح بیت ولادت بھی ہوتا ہے جہاں پیدائشی گھر اس کو کہتے ہیں۔ بیت نسب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ، آپ کے رشتہ دار جو اجداد کی طرف سے ہیں، جناب عبد المطلب کی طرف سے، وہ آ جائیں گے، اور بیت ولادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آ جائے گی، اور بیت سکونت میں آقا دو عالم علیہ السلام کی ازواج آ جائیں گی۔ ٹھیک۔ بعض علماء نے اس پر بھی کہا کہ اس کی ایک قسم اور اضافی ہے، اس کو کہتے ہیں بیت نبوت، یعنی جس شخص نے جس نبی کا زمانہ پایا اور اس کا کلمہ پڑھا، بحالت ایمان وہ شخص اس نبی کے گھرانے کا ایک فرد کہلائے گا، امت بھی شامل ہو جاتی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے۔ جی، اس کی دلیل قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کے ارشاد علی سے موجود ہے۔ دعا کی تھی سورہ نوح میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب میری بخشش کر اور میرے والدین کی بخشش کر، اور ہر وہ شخص جو ایمان لا کے میرے گھر میں داخل ہو گیا، میرے گھر کا فرد بن گیا، اس کی بھی بخشش کر دے۔ اور میں اللہ کی توفیق سے یہ عرض کرتا ہوں، قرآن عزیز کے مطالعہ سے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، والدین بھی یہ اہل بیت میں سے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ قرآن عزیز نے اس کے بارے میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ کو فرعون نے اٹھا لیا، حضرت آسیہ نے لیا، تو جس وقت آپ کی کفالت کا انتظام کیا جانے لگا، قرآن عزیز نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، عورتوں سے غذا حاصل کرنا، دودھ پینا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس عمر میں پہلے ہی حرام کر دیا تھا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، پاس بہن کھڑی تھی، انہوں نے یہ لفظ کہے، قرآن عزیز نے یہی لفظ ذکر کیے، کیا میں تمہیں ایسی اہل بیت نہ بتاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں اور اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں؟ اب اشارہ تو اپنی والدہ کی طرف تھا، قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کی اہل بیت کہا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی اہل بیت ہیں تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور حضور کے والد گرامی بھی حضور کی اہل بیت ہیں۔ ہاں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں جو فضیلت بیان کی ہے پاکیزگی کی، یہ پاکیزگی درجہ بدرجہ اپنے اپنے درجے کے مطابق سب کو ملے گی۔ جو نسب میں آئیں گے بیت نسب میں، ان کو ان کے درجے کے مطابق، علی ھذا القیاس ازواج مطہرات بھی اسی درجے کے مطابق۔ اچھا، ام سلمہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس پہ شامل کریں اہل بیت میں، اس طرح کا الفاظ ہے؟ یہ ہوا یہ جس وقت یہ آیت اتر چکی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ خاتون جنت اور حضرات حسنین کریمین کو بلایا۔ امام حسن آئے، سرکار نے اپنی چادر شریف میں شامل کر لیا، امام علی مقام آئے، چادر شریف میں شامل کیا، حضرت خاتون جنت آئیں، چادر شریف میں شامل کیا، مولا کائنات آئے، چادر شریف میں شامل کیا، اور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں جن کے بارے میں تو نے پاکیزگی کا ارادہ فرمایا، مالک ان کو بھی ان میں شامل کر لے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ منظر دیکھا تو گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی چادر میں شامل نہ ہو جاؤں؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ام سلمہ آپ کو چادر میں آنے کی کیا ضرورت، آپ تو پہلے ہی اس درجے میں شامل ہیں، کیونکہ تسلسل آیات کا چل رہا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، تو اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، سیدہ ام سلمہ تو پہلے ہی شامل تھیں۔ اور اس میں ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، دعائی کرنی تھی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہی بتانا مقصود تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص مہربانی فرمائی، اپنی چادر شریف میں داخل کیا، یہ حضور کی خاص شفقت ہے، وگرنہ سرکار کی دعا تو بغیر چادر میں شامل کیے بھی قبول تھی۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کا شامل کرنا دنیا کو اعلان کرنا بھی تھا، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دیانت داری ہے کہ جس طرح ان کے سرکار کے الفاظ نقل کیے ہیں انہوں نے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور سرکار کا مزاج جو اس وقت حالت تھی، اس حالت کو بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ امہات المومنین کا ادب اور احترام لازم ہے، بالکل لازم ہے، اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو انڈائریکٹلی یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف بات ایسے ہی ہے قرآن۔ جی اپنے بغدادی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غازی صاحب، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے۔ سیدہ ہیں بھی بڑے پیارے، جی بے شک بے شک، جی انہی سے دنیا کے اندر دم ہے، انہی سے رونقیں ہیں، اور آج آپ نے ان رونقوں کو بحال کیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق، اور اللہ اس کو اللہ قبول تعالیٰ فرمائے، نظر بد اور حاسدوں سے بچائے، آمین آمین۔ جی غازی صاحب جیسے کہ یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ابو سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور ایک غیر محدود محبت اور وفاداری
اپنا اس عشق کو نبھانے کے لیے، اسلام کے ساتھ محبت، اپنے آل کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر بھی ہجرت فرما گئے۔ بھائی صاحب یہاں پہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ کے خاندان نے روک لیا اور نہیں آنے دیا تو 1 سال تک مختلف روایات کے اندر ٹائم آتا ہے کہ آپ کو بند کر دیا گیا، پھر ان کے خاندان میں سے ہی کسی شخص کے کہنے پہ آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ جائیں اور جا کر اپنے خاوند سے مل سکتی ہیں۔ تو اس وقت وہ انہی کا واقعہ ہے کہ وہ روتی تھی نکل کے، بے شک اپنے ہر جدائی وقت روتی تھیں، ان کے فراق میں ہر وقت روتی تھیں۔ تو جب لوگ سنتے تھے ظاہری بات ہے، کوئی ایسے درد بھرے دل والے بھی تھے تو انہوں نے جا کے باقی اپنے خاندان سے کہا کہ آپ ان پہ یہ ظلم نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت جب آپ کو اجازت ملی تو آپ اکیلے ایک اونٹ پر ایک بچے کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کا سفر جو تقریباً 400-500 کلومیٹر کا ہے، اور اس وقت یہ 12 دنوں میں سفر ہوتا تھا، یہ سفر کرنے کے لیے اکیلے نکل پڑتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں حوصلہ ہے کہ ایک ایسی عورت کہ جس کا خاوند پہلے ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے، اب اگر آج کی دنیا کی عورتیں ہوں گی تو وہ تو کہیں گی کہ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے، میں اس کے پیچھے کیوں جاؤں؟ آج بھی کوئی گاڑی پہ بھی نہیں جائے گی، گاڑی پہ بھی نہیں جائے گا، لیکن آپ کی اسلام کے ساتھ وہ محبت، وہ واہلیانہ وابستگی تھی کہ آپ نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا اور آپ مدینہ شریف پہنچ گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی یہ جو نسبت قائم ہوئی، اس کے اوپر جو ابو سلمہ ہیں کہتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو وصال کے قریب خود ام سلمہ فرماتی ہیں، وہ روایت بھی کرتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ایسے سن رکھا ہے کہ کوئی جنتی شوہر اگر اس کا وصال ہو جاتا ہے، اگر اس کی بیوہ دوبارہ شادی نہ کرے تو اللہ رب العزت جنت میں ان کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تم جو میں بات کہوں گا اس کی اتباع کرو گی؟ تو کہنے لگیں کہ میں ضرور کروں گی۔ تو انہوں نے ایک دعا کی اس وقت، انہوں نے فرمایا کہ اللہم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا خیرا منی، کہ اے اللہ میرے بعد جب میرا وصال ہو جائے، فوت ہو جاؤں، تو ام سلمہ کو میرے سے بہت ہی اچھا کوئی بندہ دینا، سبحان اللہ، لا یحزنها ولا یؤذیها، جو نہ ان کو کسی قسم کا حزن و ملال دے، نہ ان کو کوئی اذیت ہو۔ تو پھر دیکھیں ام سلمہ ان کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی جو نسبت ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دی، ساری دنیا بھول جاتی ہے۔ واہ واہ۔ تو پھر ام سلمہ رضی اچھا اللہ، وہ واقعہ یہاں پہ کہ آپ کے چہرہ انور کو یا رسول اللہ دیکھا تو سارے غم بھول گئے، وہ جو کسی کو کہا کہ تمہارے 3 رشتہ دار خونی جو ہیں، وہ خونی رشتہ دار وہ شہید ہو گئے، ذہن میں ہے؟ جی بالکل بالکل، وہ صحابیہ کے، تو وہ کہتی تھی اگر رسول اللہ بیٹا گیا تو مجھے بیٹے کی فکر نہیں، وہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، خامد گیا، خامد گیا تو کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دیا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو اطلاع ملتی ہے تو تب دل کی تشفی ہوتی ہے۔ اب یہ علاوہ وہ لفظ ہیں آپ کے ذہن جو انہوں نے فرمائے تھے اس وقت اس صحابیہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بعد پھر کوئی غم نہیں ہے، آپ کل کے مصیبت بعدک جلل۔ ہاں بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ یہ ان کی محبت۔ جی اسی بات کے اندر نا یہیں پہ انہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے انہی سے ایک مروی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نسبت قائم ہونے میں بھی وہ روایت کرتی ہیں اس بات کو بھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یصیبہ مصیبہ، کہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص جس کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلی گئی، تو اللہ رب العزت اس کو بہترین کوئی اس میں سے، اور وہ یہ فرمائے، یہ یعنی دعا کرے کہ اللہم اجرنی فی ہذہ المصیبہ واخلف لی خیرا منہا، کہ اس مصیبت کا مجھے اجر بھی دے اس پر جو میں صبر کر رہا ہوں، اور مجھے اس کا بہتر کوئی اس کا اجر عطا کر اس سے اچھی صورت میں۔ تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخلف اللہ خیرا منہا، کہ اللہ رب العزت اس کو لازمی اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ مصیبت آئی تھی ان کے اوپر ان کے شوہر کے وصال کے بعد، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کو برداشت کیا۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. علامہ صاحب ایک بات آپ کو میں عرض کروں, بعض حلقوں میں نہیں پتہ ہوتا, ہمارے بعض اہل علم کو بھی, وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک ہے, الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, آدمی کی عظمت یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہے وہ بھی گواہی دے اس کی عظمت کی. جتنے ویسٹ کے لوگ تھے جنہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی ہیں کتابیں, جس طرح ولیم میور ہے, جس طرح مونٹگومری واٹ ہے, دوسرے لوگ ہیں, کسی بندے نے یہ نہیں کہا, تعدد ازواج پہ اعتراض کیا انہوں نے, لیکن جہاں تک امہات المومنین سے تعلق ہے اور کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفافیت ہے, اس پہ سب اتفاق ہیں کہ کردار ان کا جو تھا وہ شبنم صبح کی طرح بے داغ تھا, یہ ہم مانتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ امہات المومنین بڑے بڑے اچھے گھرانوں سے تھیں, بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں تھی, سیدہ خدیجہ سے اور سیدہ ام سلمہ تک, اور باقیوں کی بات سیدہ صفیہ. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں اور یہاں تو فقر کی کیفیت تھی, سب کچھ رائے خدا میں لٹا دیا. کہتے ہیں شکوہ نہیں کسی نے کیا, گلہ نہیں کسی نے کیا, کوئی نہیں کہا ہوگا کہ جی مجھے آپ جو فارغ کر دیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں وہاں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات حیران کن ہے, یہ کس طرح ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا سہارا لینا چاہوں گا, جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اے نبی کریم علیہ السلام کے ازواج, جو آپ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرے گی, ہم اس کے لیے اعلان کرتے ہیں نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين, اس کے اعمال صالحہ کی بنا پر ہم عام مسلمان عورتوں کے مقابلے میں ان کو دگنا اجر عطا کریں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ دراصل قرب مصطفیٰ در حقیقت قرب خدا تھا. واہ 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 واہ. اور انہوں نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو فقر کی تعلیم دی ہے, خود بھی عمل کیا ہے, اور آپ کی ازواج نے بھی بدرجہ عتم اس پہ عمل کر کے, وہ فقر اختیاری ہے, اختیاری ہے. اچھا, میں ایک بات ابھی سوال ہوا تھا اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تطہیر تھی وہ آپ نے لی ہے. اہل بیت اطہار کی شان, اس کا تو کوئی بڑے سے بڑا انکار ہو ہی نہیں سکتا. جو کرے گا وہ ظاہر ہے ہم دائرہ اسلام میں نہیں سمجھتے اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر لی اور اس کے اندر 4 ہستیوں کو شامل کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو ان سے الگ ظاہر کیا جائے, تو بھائی اگر ایک دفعہ حضور نے چادر تطہیر اوپر لی ہے تو ان کی شان ہے, تو کیا ازواج حضور کے ساتھ جب ہوتی تھی تو اوپر چادریں اور بستر نہیں ہوتے تھے؟ وہ تو ہمہ وقت ہوتے تھے, اور وہ زندگی کا جزو لا ینفک ہے. تو اس لیے اگر ایک دفعہ کو اتنی حیثیت دیتے ہو, تو جو پوری زندگی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی, تو وہ ہماری مائیں ہیں, ان کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی سے بہت بلند ہے. جی. اب میں مزید اس پہ عرض کرنا چاہوں گا, جب آپ ہجرت کر کے حبشہ سے واپس آئیں مکہ مکرمہ, تو یہاں پر یہ ہوا کہ آپ کے جو خامن تھے اور آپ خود تھیں, تو یہاں پر جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ واپس آئے. حالات آگے یہ نظر آئے کہ مسلمانوں کے اوپر سختیاں ہیں. اب ہر ایک مسلمان نے کسی نہ کسی کو اس حوالے سے اپنا آپ سپرد کر دیا کہ میں آپ کی کفالت میں آتا ہوں یا آپ کی حمایت, آپ کی پناہ میں آتا ہوں. جی, آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو حضرت ابو سلمہ جو تھے, انہوں نے اپنی کفالت کے لیے یا حمایت کے لیے یا اپنے اوپر سرپرست بنانے کے لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد گرامی جناب ابو طالب کا سہارا لیا. اچھا, ان کی پناہ میں آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور انہوں نے پناہ دی. اب مخزوم قبیلے کے لوگ بما ابو جہل جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے, تو کہنے لگے کہ آج تک ابو طالب یہ ہوتا رہا کہ آپ اپنے بھتیجے کے بارے میں ہمارے آگے رکاوٹ بنتے رہے, اور اب کیا ایسا ہوگا کہ ہمارے ہی بچے, ہمارے ہی رشتہ دار, ہمارے ہی قبیلے کے لوگ, ان کو بھی آپ پناہ دو گے, اور پھر ہم اپنے بچوں کے حوالے سے آپ سے بھی لڑائی کریں گے؟ یہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ چلو اپنے خاندان کے تو آپ کرتے ہیں, لیکن ہماروں کے آپ کیسے ذمہ دار بن گئے؟ تو جناب ابو طالب نے اس وقت بہت پیارا جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی مظلوم شخص مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں. یہ مظلوم ہے, تم ان پہ ظلم کرنا چاہتے ہو, جو کچھ مرضی کر لو, جیسے میں نے اپنے بھتیجے کو پناہ دی ہوئی ہے میں ان کو بھی پناہ عطا. تو یہ ان کے جو ایام تھے, اور پھر السابقون الاولون کے اندر جو یہ شامل ہستیاں ہیں, تو یہ دیکھیے غازی صاحب, جنہوں نے اس مشکل وقت میں حضور کا دامن نہیں چھوڑا, تو جب آسان وقت آئے ہوں گے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اسی لیے حضرت ام سلمہ, پھر ایک اور بات جی, وہ جو انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رحمت وہاں پہ برس رہی ہوتی تھی,
وہ جب ان کو حاصل تھی اس کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، ساری دنیا کے انسان لگ جائے نہیں اندازہ کر۔ دیکھیے آج ہم میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں کی، ہم نے ذکر سنا ہے، آپ کے انوار و تجلیات دل میں آتے ہیں، ہم ان کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ جی شیر میاں رات کیا سنائیں بھائی گے؟ صاحب میں سناؤں گا جی یا محمد نور مجسم۔ جی بسم اللہ، سبحان اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولنا سرکار کا قرآن کی تفسیر ہے، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا ہے تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیرے نام پر ہو سلام بھی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولا، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، آقا تیری کون کرے گا بڑائی، یا رسول اللہ کون کرے گا بڑائی، آقا تیری کون کرے گا بڑائی، آقا تیری کون کرے گا بڑائی، سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھی، صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے، بازو ایسے کہ حسنین کھیلا کرے، تیری کون کرے گا بڑائی، آقا تیری کون کرے
कोई कहीं भी जवाब हो न सका, रसूल और भी आए जहान में, लेकिन कोई भी साहिब उम्मुल किताब हो न सका। आका तेरी कौन करेगा बड़ाई, आका तेरी कौन करेगा बड़ाई, कौन करेगा बड़ाई, आका तेरी कौन करेगा बड़ाई, आका तेरी कौन करेगा बड़ाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। माँ जमल का तेरी सूरत, माँ आसन का तेरी सीरत, आका आसन का तेरी सीरत, आका आसन का तेरी सीरत। कायनात तुमसे जगमगाई है, ज़र्रे ज़र्रे ने शान पाई है, हर तरफ नूर जलवागर उनका, रोशन उस नूर से खुदाई है। माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ आसन का तेरी सीरत, माँ आसन का तेरी सीरत, आका माँ आसन का तेरी सीरत, माँ आसन का तेरी सीरत। आसन का तेरी सीरत, ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, मंगता जो आए मांगने सुल्तान बना दिया। आसन का तेरी सीरत है, आसन का तेरी सीरत, माँ आसन का तेरी सीरत है, आसन का तेरी सीरत, आसन का तेरी सीरत, आसन का तेरी सीरत, आसन का तेरी सीरत। मैं क्या बताऊं कि आप क्या है या हबीब अल्लाह, हसी जमील मरी वजी जिल्ला, जो बद्र चेहरा तो वल्लाल है ये जुल्फ सिया, बद्र चेहरा तो वल्लाल है ये जुल्फ सिया, चखच्चर जमीला इलाहा इल्लल्लाह। माँ आसन का तेरी सीरत, माँ आसन का तेरी सीरत, माँ जमल का तेरी सूरत, माँ आसन का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे मौला, 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 मौला। جی تخلیق انسانی کا مقصد؟ تخلیق انسانیت کا مقصد پہلا تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اب عبادت کے اندر وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو ماننا، یعنی اس نے یہ کہا کہ میرے یہ انبیاء ہیں ان کو بھی مانو، جس کو کہا ماننا اس کو ماننا ہی عبادت ہے، اور جس طریقے سے کہا جھکو، جو انداز دیا وہی سارا۔ تخلیق انسانیت کا یہ مقصد ہے۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے ہٹ کے دوسری مخلوقات سے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود باندھا ہے. اگر میاں بیوی ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میاں بیوی ہم نے بنایا ہے، اور جس کو پیدا کرنا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعین کیا. لہٰذا ان سب کے رشتے بھی اسی طرح نبھانے، یہ تخلیق انسانیت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کے نام پر پوری انسانیت کو منہدم کر دیں، اور انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز رشتوں کا پالنا ہے. اگر رشتوں کو فراموش کرتے ہیں، اور دیکھیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ نے زندگی بھر انہی چیزوں کا ہی پرچار فرمایا. خالہ کی بات آئی تو فرمایا الخالۃ کالام، یہ تمہاری ماں کی طرح ہے. چچا کی بات آئی تو فرمایا العم سنو ابی، یہ بھی باپ کی طرح ہے. یہ سارے رشتے حضور نے بتائے بھی ہیں، سکھائے بھی ہیں. یہ انسانیت. اپنا مفتی صاحب، آپ نے 500 کے قریب احادیث کی آپ راویہ ہیں، اور یہ کمال ہے کہ وہ اسی لحن میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ازواج مطہرات میں سے یہ ان کی خصوصیت تھی، یہ بھی بالکل اسی انداز سے تلاوت کرتی تھی. کوئی احادیث جو آپ حدیث طیبہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں آپ کے بہت سارے شرف ہیں. ایک شرف یہ بھی ہے کہ آپ صحابیات میں مفتیہ کا درجہ رکھتی ہیں. واہ ماشاءاللہ. اس پر مسند حمیدی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کا کچھ حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے. حضرت امیر معاویہ جس وقت مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ نے کثیر بن سلط کو کہا کہ یہاں دیکھا گیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد بھی کچھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. تم ایسا کرو، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو کیا سرکار نے نماز عصر کے بعد کو نوافل پڑھے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ یہ بات پتہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بندہ بھیج دیا ہے، تو آپ نے بھی ایک بندے کو روانہ کیا اور کہا دیکھو جاؤ اور سننا، غور کرنا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کا کیا جواب دیتی ہیں، پھر مجھے بتانا. جب وہ قاصد آیا اس نے آ کے یہ سوال پوچھا تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ لا علم لی، اس کا علم مجھے نہیں ہے. ہاں تم ایسا کرو، ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے یہ سوال کرو، ہو سکتا ہے وہ اس کا جواب دے دیں. قاصد آیا اور اس نے آ کے سوال دہرایا، اس بات یہی بات دہرائی. تو آپ نے فرمایا آقا دو عالم علیہ السلام ایک روز میرے پاس تشریف لائے تھے، تو میں نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ آپ نے نماز عصر کی ادائیگی کے بعد 2 گانا ادا کی ہے، 2 رکعت ادا کی ہیں. تو میں نے دیکھا آج سے پہلے تو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس موقع پر نماز نہیں پڑھی، نوافل نہیں پڑھے، تو آج کیوں؟ تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسی نماز ادا فرمائی ہے کہ آج سے پہلے تو میں نے یہ ادائیگی کبھی نہیں دیکھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی تمیم کا وفد آیا تھا اور انہوں نے ظہر کے بعد جو میں 2 رکعت پڑھا کرتا تھا انہوں نے مجھے مشغول رکھا ان سے گفتگو میں، وہ 2 رکعت رہ گئی تھی، وہ 2 رکعت میں نے پڑھی ہے. یہ باقاعدہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں تھے، یہ دراصل ظہر کے تھے جو میں نے ادا کیے ہیں. تو یہ ترتیب تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں. جس وقت کو مسئلہ پیش ہوتا نیا تو مفتی صحابہ کرام اس کو ڈیل کرتے. مفتی صاحب مجھے لینی بریک کا، کیونکہ انتہائی سال لاہور قریب ہے اور میں نے اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ سحری کرانی ہے. بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. میں تو چاہ رہا تھا آگے ڈسکشن چلے، لیکن ہمارے ناظرین کی طرف مطالبہ ہے کہ شعر میاں داد ہمیں سنوا دیں. آج یہ لیٹ آیا ہے. جی شعر میاں داد کیا سنا رہے ہیں؟ جی کیونکہ اماں کا ذکر ہو رہا ہے، بی بی کا، تو ماں دی شان. ٹھیک ہے، بسم اللہ.
ਦਸਤਗਾਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਬਣਦਾ, ਇਥੋਂ ਦਾਤਾ ਮੀਰਾ ख्वाजा बाबा फरीद बन गए। दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा, शर्म हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा। सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे, फिर लाल भी मौला हुसैन बनदा। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं, 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 मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं। ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं। मावा वाले मां नू राजी कर लो, मावा वाले मां नू राजी कर लो, रब दी रहमत नाल झोली भर लवो, रब दी रहमत नाल झोली भर लवो। मां जे रुस गई जग ते रहना नाम नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं। माए बूटा जन्नतां वाली बहार दा, माए बूटा जन्नतां वाली बहार दा, नहीं वछोड़ा भुलदा मां दे प्यार दा, नहीं वछोड़ा भुलदा मां दे प्यार दा। रोण अखियां कोई फड़दा बां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं। मां दे नाल घर दे विच बहार सी, मां दे नाल घर दे विच बहार सी, बच्चियां दे लई सब कुछ मां दा प्यार सी, बच्चियां दे लई सब कुछ मां दा प्यार सी। मां दी गोदी वर्ग कोई थां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं। उंज ते हैन ज़माने ते लखां रिश्ते, रिश्ता कोई मां दी शान दा नहीं, जेड़ा मां दे पैरां दी खाक चुमे ओ खाक ज़माने दी छान दा नहीं। मां दी दुआ जे शामिल हाल होवे, डर फेर किसे भी तूफान दा नहीं। गाजी कदे ओ शान नहीं हो पा सकदा, जेड़ा मां दी कदर पछाण दा नहीं। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं, मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं, मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं। ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं। मुफ्ती साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें।
میں تو اس قوالی کے ساتھ اب بات کرنے کے نہیں قابل رہا. ہماری بات چل رہی تھی، میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ، ایک واقعہ نقل کیا تھا، بیان کیا تھا، جس میں نماز عصر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگانہ ادا کیے تھے. اب اس میں یہ بات یاد رہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور اسی طرح نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، یعنی مغرب کی ادائیگی تک نوافل نہیں پڑھ سکتے. اب یہ جو نوافل کے منع ہونے والی روایت ہے، اس کی راویہ بھی حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں. یہ خاص واقعہ تھا جو رونما ہوا، اس کی تعویل آ گئی، وجہ بیان کر دی آقا دو عالم علیہ السلام نے. یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بارے میں واقعہ سنا تھا، کسی نے بیان کر دیا ہوگا، لیکن اکثر سوال یہی رہتا تھا کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی لیے منع کر دیا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی دیکھ کر یہی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نماز عصر کے بعد نوافل ادا نہیں فرمائے. یہی وجہ کے سوال پیدا ہوا خاص موقع ہوگا نا، خاص موقع تھا، ورنہ وہ تو اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ اصل سے اصل اور مغرب کے درمیان وہ جو زمین سے کوئی خاص قسم کی شعائیں نکلتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی وہ مضر ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا سر جو ہے وہ زمین پہ ہو تو زمین سے اس وقت جو نکلی ہوتی ہے ریزز بڑی خطرناک. اب لیٹسٹ ریسرچ ہی آئی ہے، تو سرکار نے تو جو کام کر دیا اس میں حکمتیں ہیں، جس سے روک دیا اس میں حکمتیں. جی آپ کو کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے معاف کر دیجیے گا آج زیادہ جس طرح کے احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فقہ کے حوالے سے کثرت سے احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں. ٹھیک. آپ کیونکہ جیسے پہلے بات ہو گئی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرما کے گئی تھیں، تو جو افریقہ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو عورتیں یہ اپنے بال جب بناتی ہیں تو وہ بڑی کافی ساری ان کی وہ مینڈیاں جو ہوتی ہیں جی بنا کے تو کافی سخت بناتی ہیں وہ. صحیح ہے. تو آپ کیونکہ وہاں سے واپس تشریف لائیں تھیں تو آپ ویسے ہی مینڈیاں بناتی تھی اپنے بالوں کی. اچھا. تو آپ نے پھر حضور علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا کہ اگر غسل میں اس کا کھولنا ضروری ہے یا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے فرمایا کہ یجزی لک ان تصبی الماء علیہا 3 مرات، کہ 3 مرتبہ آپ اس کے اوپر پانی ڈال لیں اور وہ آپ بالوں کی جڑوں تک چلا جائے تو یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. غازی صاحب بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. آپ کی یہ حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام قرآن پاک کی ایک آیت کو ٹھہر کے پڑھتے تھے اور ایک کو پڑھ کے پھر رک جاتے تھے. جیسے اگر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رک جاتے الحمدللہ رب العالمین، تو ایسے ہی تمام آیات پڑھ کے پھر وہ سناتی بھی اور بتاتی بھی کہ ایسے آپ علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے. قرآن پاک کی ایک آیت، کیونکہ آپ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ بڑی جری بھی تھیں، بڑی صاحبۃ الرائے بھی تھیں، تو حضور علیہ السلام سے ایک بار آپ کا یہ مکالمہ بھی ہوا کہ اللہ رب العزت اگر قرآن پاک میں مردوں کا ذکر فرماتا ہے تو وہاں پہ عورتوں کا ذکر بھی اس طرح سے کیوں نہیں آتا. فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں سن رہی تھی کہ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں کہ ان المومنین والمومنات، یعنی جہاں پہ مومن کا ذکر آئے گا مرد کا، وہاں پہ مومنات یعنی عورتوں کا بھی ذکر آئے گا. خاشعین کا ذکر ہوگا تو خاشعات کا ذکر بھی آ گیا، قانتین کا ذکر ہے تو قانتات کا ذکر بھی آ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر آپ کی اس خواہش اور منشا کے مطابق عورتوں کی اس یعنی خواہش کو بھی پورا کر دیا کہ جہاں پر مرد کا ذکر تھا وہاں پہ عورت کا بھی ذکر آیا. علامہ صاحب احادیث مبارکہ آپ سے کثرت سے جو روایت ہوئی ہیں. جی حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی بعض ایسی روایات ہیں جو بعد میں ایک حکم کا بھی درجہ رکھ گئیں، یا آپ نے کوئی ایسا معاملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے اس کو ایک الگ سے آرڈر بنا دیا، مثلا تائید فرما دی اور مستقل اس کو نافذ فرمایا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کے ساتھ عقد مبارک ہوا تو آپ نے ان کے ساتھ قیام کیا، 3 دن رہے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تو آپ نے فرمایا بھی میں تمہارے ساتھ تعلق رشتہ نیا سارا سلسلہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف کرنے والا بھی بنایا ہے، صرف آپ میری بیوی نہیں ہو اور بھی ہیں. اگر آپ یہ چاہو
کہ میں آپ کے پاس رکوں تو میں 1 ہفتہ بھی ٹھہر سکتا ہوں، لیکن پھر ایک ہفتہ میں ہر زوجہ کے پاس ٹھہروں گا، اور اگر تم چاہو 3 دن تمہارے پاس رہوں تو 3 دن ہی دوسروں کے پاس رہوں گا۔ انہوں نے پھر 3 دن اختیار کیے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہی ہر ایک کے لیے وقف فرمائے، یہ آپ کی منشا کے مطابق ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور روایت ہے کہ جب ذوالحج شریف کا چاند نکل آئے جس نے قربانی وغیرہ کرنی ہے اور ذوالحج تک 10 ذوالحج تک بال نہ کٹوائے، تو یہ روایت بھی حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی بیان فرمایا کرتی تھی۔ اچھا، یہ اس روایت کی یہی جی۔ اسی طرح اگر ہم مزید دیکھتے ہیں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یہ معاملہ کہ جو عورت اپنے خامند کو خوش رکھے اس کے بعد وہ کس درجے کی مستحق ہوتی، تو آپ ہر ایک کو سمجھایا کرتی تھی اور فرماتی تھی ایما امرأۃ ماتت، کوئی بھی عورت جب فوت ہو اس حال میں کہ زوجہا عنہا رادن، اس کا خامند اس سے خوش ہو، تو فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا دخلت الجنہ، وہ عورت سیدھی جنت میں داخل ہو۔ یعنی جس عورت کی موت کے وقت اس کا خامند اس پہ خوش تھا تو اس لیے وہ عورت مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل آتا ہے۔ اسی طرح ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ سے جو دیگر مرویات ہیں اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جو مرد سے اور ایون کے خنثیٰ سے جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا اس سے بھی عورت کا پردہ کرنا یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ سے ہی روایت ہے، آپ ہی فرماتی ہیں، اور وہ طویل روایات ہیں، میں صرف اشارات عرض کرتا ہوں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اسی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی کرم نوازی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فقیر تھا، بھکاری تھا، اس نے مانگا تو آپ کے پاس کھجور ایک ہی تھی، آپ نے اس کو دی لیکن اس نے قبول نہیں کی اور واپس چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے اس کو وہ کھجور عطا فرما دی، اس نے جیسے ہی پکڑی تو ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا ہاذہ تمرۃ من رسول اللہ، واہ واہ واہ، یہ میرے آقا کا تحفہ ہے، من بیانیہ ہے حضور کی شان بیان کرنے کے لیے، دیکھیں میرے آقا نے کتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جاؤ گھر دستک دو، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو پیغام بھیجا گھر میں 40 دینار درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو اس کی محبت کی بنا پہ انعام عطا کر۔ تو اسی لیے پھر اس کے بعد آپ نے زندگی بھر یہ طریقہ رکھا کہ اپنے گھر سے کسی کو واپس خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی باندھی تھی، خدمت گزار تھی، تو ایک دفعہ کو مانگنے کے لیے عورتیں آئیں تو انہوں نے ناگواری سے واپس کر دیا، بھی اتنی زیادہ عورتیں میں کس کس کو دوں گی، تو جب انہوں نے سختی سے واپس کیا تو آپ فرمانے لگی بھی نہیں، جو دروازے پہ آیا ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس موڑو، کچھ نہیں ہے تو ایک ہی کھجور ہو تو اس کے بھی ٹکڑے کر کر کے ان کو ضرور عطا کرو۔ امام حسن بصری نے ان کا دودھ بھی پیا تھا؟ ہاں جی، یہ دودھ اس طرح کی روایت میں نے پڑھی ہے، روایت ہے، دودھ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مطلب ہے وہ نہیں، گود میں لیا، ہاں جی گود میں لیا، اس لیے ان کی تربیت، بلکہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب حضرت خواجہ حسن بصری کو خلافت عطا فرمائی تھی تو اس وقت کچھ لوگ معترض ہوئے تھے کہ آپ نے اتنا قرب خاص عطا کر دیا اور چھوٹی عمر میں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری تو تطہیر مجھے کرنا پڑتی ہے اور اس کی تطہیر تو ام المومنین نے فرما دی، حضرت ام سلمہ کا یہ ان کے اوپر۔ مجھے لگتا ہے میں نے مفتی صاحب کہیں پڑھا ہے کہ ان کی والدہ مصروف تھیں، ان کو بھوک لگی امام حسن بصری کو تو انہوں نے دودھ پلایا اس کو، سینے سے لگایا، وہ سارا جو دودھ جیسے ہم بوتل پلاتے ہیں یا وہ گلاس سے پلاتے ہیں، بالکل ہوا ہے، اس طرح ہے، ہاں جی یہ اس طرح ہوا ہے، لیکن یہ اپنی وہ نہیں، اس معنی میں نہیں۔ اچھا، تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے مزید اس ضمن میں، تو جتنی روایات اہل بیت، یہ لفظ بطور خاص توجہ ہے، اہل بیت مین مراد حضرت سیدنا مولا علی پاک، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور حسین، کثرت سے روایات ان سے ہیں، اور یہ ان کی شان میں کیوں؟ اس لیے کہ بیویاں تو آلریڈی اہل بیت میں ہوتی ہیں، ڈاؤٹ تھا اگلی نسل کا، ٹھیک، تو اس شک کو آپ نے ہمیشہ ختم کیا ہے اور امت کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، دلائل النبوت کے اندر امام بہقی نے بیان کیا ہے، اس وقت حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، تو پھر زندگی بھر آپ کے اس ہاتھ سے ہمیشہ خوشبو آتی رہی۔ آپ خود فرماتی میں وضو بھی کرتی ہوں، اسی سے کھانا بھی کھاتی ہوں، اس کو دھوتی ہوں، بار بار دھوتی ہوں، جب بھی سونگتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کی خوشبو آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا وہ مشہور، کون نہیں جانتا
کہ وہ جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، تو تبرک کی سب سے بڑی فیض رساں حضرت ام سلمہ ہے۔ بالکل صحیح، جو بھی سر درد کا کسی بھی بیماری کا شخص آتا آپ اس کے پانی میں ڈبوتی ہیں اور نکالتی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو بات بات پہ کہتے ہیں حدیث پیش کریں حدیث پیش کریں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو کس نے بتایا کہ پانی میں ڈبو اور پھر وہ پانی پیے تو آرام آئے گا؟ واہ، یہ یہ تو ان کے اپنے عشق مصطفیٰ کا فیصلہ تھا، اپنا اجتہاد ہے، اپنا اجتہاد تھا۔ وہ اسی طرح جس طرح صحابہ کرام جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وہ پانی لے لیتے اپنے چہروں میں ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو نہیں فرمایا یا لعاب دہن کے بارے میں، یہ تو محبتیں خود جھکاتی ہیں، یہ تو اصل محبتیں، کچھ اعمال جو ہوتے ہیں وہ محبت کے جو ہیں اس کو تو شان ہی اور ہوتی ہے۔ جی آپ کی طرف یہ محبت میں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تو یہ نا کہ آپ جو اوامر و نواہی ہیں تو آپ ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو جیسے بات ہو رہی تھی عبادت اگر بنانا ہو تو جو بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا حکم فرمایا کرنے کا اس کو کیا جائے، اور جس سے منع فرمایا اس سے منع ہوا جائے تو وہ ساری عبادت بن جاتی ہے۔ وہی میں نے کل لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک ٹہنی تھی قریب، تو آپ جب اس ٹہنی کے پاس سے گزرے تو آپ کا قد مبارک تھوڑا کم تھا، تو آپ اپنی ایڑیاں اٹھا کے تو اپنے سر مبارک کو اس ٹہنی کے ساتھ لگا رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ اپنی شدت کے ساتھ جو ہو نہیں رہا اور پھر بھی آپ پاؤں اٹھا کے تو اس ٹہنی کے ساتھ اپنا سر مسح کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو وجہ بتائی نا وہی وجہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے اس وقت فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اور آپ اس راستے سے تشریف لے کر جا رہے تھے، یہاں سے جب گزرے تو اس وقت آپ کا سر انور اس ٹہنی نے نیچے ہو کر آپ کے سر بوسہ دیا تھا، اب وہ ٹہنی واپس اوپر چلی گئی ہے، تو میں اپنے قدم اٹھا کے اس جگہ کو مسح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، میں نے یہاں پہ ٹہنی کے ساتھ مسح بہت مختصر بریک۔ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ علامہ برکاتی صاحب، آج کی مسلمان بیٹی، ماں، بہن، بیوی کے نام سیدہ ام سلمہ کی سیرت کی روشنی میں پیغام۔ سیرت کی روشنی میں پیغام میں یہ دینا چاہوں گا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے کردار ادا کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے کہ صحابہ اکرام کے اب جو احرام باندھے ہوئے وہ اتروانے ہیں تو کیسے آرڈر دیں؟ کیونکہ واپس جانا ہے۔ جی واپس جانا ہے، اور یہ عمرے کا ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں تو واپسی بہت مشکل۔ تو اس وقت ماں جی نے یہ حضور سے مشورہ عرض کیا کہ آقا آپ اپنا احرام اتروائیں، اپنے سر کے بال منڈوائیں، اپنے جانور ذبح فرمائیں، اور اس کے بعد آپ کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اب اس میں سے فوراً ہمیں سبق اس میں سے کیا ملا؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر آج کسی بہن کا خامن جو ہے وہ کسی وجہ سے پریشان ہو تو اس کی پریشانی بڑھانے کی بجائے اس کی دل جوئی کرے اور اس کے لیے مناسب لائن کا انتخاب کرے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ بات ہے کہ خامد کو یہ نہیں چاہیے کہ بیوی مشورہ دے رہی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول کر کے بتایا ہے کہ بیویوں کے اندر فراست ہو تو ان سے مشورہ بھی کرو اور اس مشورے کو قبول بھی کرو۔ بیویاں اپنے خامد کے لیے آسانی پیدا کریں اور خامد اپنی بیویوں کے لیے دل جوئی کرتے ہوئے ان کی مشاورت کریں۔ مفتی صاحب جلدی سے۔ قرآن عزیز نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود کو بڑی برکت قرار دی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد میں نہیں جا سکتی اور ہمارا میراث میں حصہ بھی آدھا ہے، تو کیا ہماری کوئی وقت نہیں؟ تو فوراً قرآن عزیز نے جو آیت اتاری تھی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آپس میں ایک دوسرے کو جو فضیلتیں اللہ نے تم پر دی ہوئی ہیں، جو بڑھوتریاں دی ہیں، کسی کو فضیلت بخشی ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، اس پر ایک دوسرے کی تمنا نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے اپنے اعمال سے کمایا ہے۔ سبحان اللہ جی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، امہات المومنین ہوں یا صحابہ کرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیپچر کیا، محفوظ بنایا اور ہم تک منتقل کیا۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ وجودوں کو سیرت رسول میں ڈالنے کے لیے ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا جی، آپ تشریف لائے۔ اور پھر اب ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی کیا سنا رہے ہیں؟ یہ غازی صاحب میڈلے ہے جی، کیونکہ فرمائشیں آتی ہیں، ہم لوگ ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو 92 چینلز دیکھتے ہیں، تو ناز شریف اور پھر میڈلے قوالی۔ جی ٹھیک۔
مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اجڑا شام صبح ہر ویلے حیدر نو پکارے جڑا شام صبح ہر ویلے حیدر نو پکارے ان قسم خدا دی دوزخ کدی نہ سارے جڑا شام صبح ہر ویلے حیدر نو پکارے ان قسم خدا دی دوزخ کدی نہ علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی جد کوئی مشکل سر اتے پئی جد کوئی مشکل سر اتے پئی میرا 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 ہتھے ہتھ گل بن گئی میرا میرا ہتھے ہتھ گل بن گئی میرا میرا ہتھے ہتھ گل بن گئی غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان انبیاء دم دم کرو فرید فرید آنکھو حق فرید دم دم کرو فرید فرید آنکھو حق فرید پاک بدن دے پاک بازاروں پاک بدن دے پاک بازاروں عشق دے سودے لوا خرید حق فرید یا فرید دم دم کرو فرید فرید آنکھو حق فرید پاک بدن دے پاک بازاروں پاک بدن دے پاک بازاروں عشق دے سودے لوا خرید حق فرید یا فرید دم دم کرو فرید فرید آنکھو حق فرید سندھڑی دے شہباز کلندر